الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو مسلمان بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے دعا شروع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چونکہ پہلی محرم الحرام آ رہی ہے اور چند دن باقی ہیں پہلی محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے تو اسی مناسبت سے حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان ہوں گے اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جس جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے اور انعامات بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت جس
جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، ایسی جماعت جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ان کے لیے جنات ہیں، دوسرا بڑا انعام ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اور تیسرا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجر کبیر، بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ جب کافروں کو کہا گیا کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ سفہاء لوگ ہیں، نعوذ باللہ منہا، نادان لوگ ہیں، سادے قسم کے لوگ ہیں، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، اس طرح ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کے لیے سفہاء، صفی کا لفظ، صفی معنی نادان، بے عقل۔ کافروں نے، منافقین نے صحابہ کرام کے لیے کہا کہ یہ صفی لوگ ہیں، نعوذ باللہ منہ، نادان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف قرآن پاک نازل فرمایا، اور قیامت تک صحابہ کرام کی سچائی کی گواہی دیتا رہے گا۔ خبردار، الا انہم هم الصفہاء، یہی نادان ہے، بے عقل تو تم ہو، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے لیے تم کہتے ہو بے عقل ہے، بے عقل تو تم ہو، بے عقل تو تم ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں عزیزو، صفی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کے یاروں کے لیے صفی کا لفظ کہیں، یہ نادان ہے، نادان کا لفظ، بے عقل کا لفظ کہیں، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، خبردار تم صفی ہو، بے عقل تم ہو۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے عزیزو؟ صحابہ کرام کے راستے سے ہمیں دین ملا، ان کے واسطے سے دین ملا ہمیں۔ اگر ان میں سے، ان صحابہ میں سے کسی کو بھی کہیں گے فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، قرآن تو سچائی بیان کر رہا ہے، قرآن تو ان کی سچائی بیان کر رہا ہے، قرآن پاک ان کے لیے انعامات بیان کر رہا ہے، آپ ان کو کہہ دو کہ یہ فلاں صاحب ایسا تھا، فلاں صاحب ایسا تھا، تو آپ نے قرآن کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا؟ آپ نے قرآن کی بات نہیں مانی؟ اب جو قرآن پاک کی بات نہیں مانے، فیصلہ آپ کریں۔ بھائی بات تو واضح ہے نا، قرآن پاک کی جو بات نہ مانے، بات واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف کی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہوں نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے ان سے محبت کی۔ اللہ
اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ عزیزو جو صحابہ سے محبت کریں، صحابہ کی عزت کریں، خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے۔ جنہوں نے صحابہ سے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا، جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا، کسی اور سے نہیں، مجھ سے بغض رکھا۔ ایک صحابی جنگل میں ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، جنگل کا شیر سامنے آیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں مارا جاؤں گا، ابھی شیر سامنے، ابھی تو مجھے مارے گا، ابھی چھوڑے گا تو نہیں۔ تو سفینہ صحابی، توجہ کریں عزیزو، وہ سفینہ صحابی اس شیر کو کہتے ہیں انک اسد البر۔ ان لفظوں کو آپ کہہ دیں، بہت بڑا مزہ آئے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کہہ دو انک اسد البر، چاہو انک اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو نا، وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کے جانوروں کا سردار ہے۔ شیر کو کہتا ہے وہ صحابی، تو جنگل کے جانوروں کا سردار ہے تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں میں محبوب مصطفیٰ کا غلام ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کسے پہلا پڑھا ہے تمہارا؟ وَأَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ جب یہ کہا تو دم ہلاتا ہوا مجھ سے آگے چل، مجھے راستہ دکھا رہا تھا اس راستے سے چلو۔ جنگل کے جانور جن کی عزت کرے، جنگل کے جانور جن کا ادب کریں، آپ ان کی بے ادبی کریں۔ جنگل کے جانوروں کو بھی خیال ہے، وہ بھی عزت کرتے ہیں صحابہ کرام کی۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کی بے ادبی کرے تو فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کہتا، میں مفتی نہیں ہوں۔ آپ نے دل اور دماغ سے اس بات کو سمجھیں کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں مانے تو وہ کہاں ٹھکانا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا خلیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ پہلا خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین۔ گزشتہ جمعے آپ نے ان کی کچھ باتیں آپ نے سنی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پر حضرت علی المرتضیٰ کا بیان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالفقار، ابو تراب، حیدر کرام کا بیان ہوگا اگر زندگی رہی۔ نویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نسب مل جاتا ہے، دادا ایک ہو جاتا ہے نویں پشت میں۔ 63 سال عمر ہے، 10 سال 6 مہینے خلافت رہی ہے حضرت عمر فاروق۔ 27 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں۔ عجیب واقعہ ہے، اسلام لانے کا بھی عجیب واقعہ ہے، اور تلوار لے کر نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق، تلوار لے کر نکلے ہیں، تلوار نہیں کی تلوار، جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے واقعات، آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو فقط یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟
علیہ وسلم شہید کرنے کے لیے گھر تو جاؤ. کیا بات ہے, تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. پہلے گھر کی تو خبر لو, تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. کیا کہا جاؤ گھر. گھر جو گئے تو آواز آئی, قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. بہن کو کہا یہ کیا, خوب مارا. آخر بار کر تھک گئے تو وہ بہن کہتی ہے تو جس کا میں بھی اس کی بیٹی ہوں, تو جس کا بیٹا میں بھی اس کی بیٹی ہوں, تو میرا بھائی ہے, تو خطاب کا بیٹا میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تو ٹکڑے کر دے گا نا, اگر تو میرے جسم سے ٹکڑے کر دے گا تو قرآن کو نہیں چھوڑوں گی, اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. یاد رکھنا. تو جب یہ بات کہی بہن نے, جب یہ بات کہی تو ہتھیار ڈھیلے ہو گئے, کمزور ہو گئے. بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی ہو, کہ تو سبحان اللہ. نہیں تو ناپاک ہے, تو پلید ہے, پہلے پاک ہو کر آ جا, پاک ہو کر آ گئے. قرآن سنا, قرآن سنتے ہی اسلام داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں. توجہ کریں عزیزو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم, یا اللہ ان بستی میں سے رسول پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہزاروں سالوں کے بعد. کہتے ہیں 6000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم, میں ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. دعا مانگی تھی, اس کا میں ثمرہ ہوں, اس کا میں نتیجہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ہزاروں سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو دعا مانگ رہے ہیں, صبح سویرے دعا مانگ رہے ہیں. دن میں حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. توجہ کریں عزیزو, صبح دعا مانگی, یا اللہ اللہم اعز الاسلام بامرین, یا اللہ دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے. یا تو ابو جہل کو مسلمان طاقت والا ہے, یا عمر بن خطاب, یا عمر بن ہشام, یا عمر بن خطاب. سمجھا نہیں, ان دونوں میں سے یہ طاقت والے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک اسلام میں داخل ہوا تو اسلام کو طاقت مل جائے گی. تو تقدیر میں لکھا تھا حضرت عمر فاروق. اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو حضرت عمر فاروق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملے کہے عزیزو. سحری کو دعا مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے دین کو دعا قبول کی. بہن اور بھائی حضرت عمر آ رہے ہیں, تلوار ہے, سوال نہیں, یہ تلوار ہے. تو صحابہ کرام تو موجود تھے, عمر آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ چونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الشہداء, کہ آنے دو. اگر نیت صحیح نہیں ہے, نیت اگر اچھی نہیں ہے تو تلوار ان کی سمجھا دیں, ان سے لے کر چھین کر ختم کر دوں گا. اگر نیت نہیں, اگر نیت خراب ہے تو تلوار چھین کر عمر کو ختم کروں گا. لیکن نیت تو یہ نہیں تھی, نیت تو مسلمانوں نے کی تھی. آپ سب خدمت میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھٹکا دے دیا کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. عمر کیا ہو گیا, مسلمان کیوں ہوتے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو حاضر ہوا, اسلام کے لیے تو حاضر ہوا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کھول کر سنے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. سارے کہہ دو کان بعدی نبی, پڑھو, لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا.
لیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر وہی فیصلے تھے، وہی فیصلے تھے۔ جنگ بدر قیدیوں کو پکڑا گیا، 70 کافروں کے قتل ہوئے، جہنم رسید 70 پکڑے گئے۔ کیا کیا جائے ان کو کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا بعض صحابہ کرام کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر یہ مسلمان ہی ہیں ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ کسی نے کہا فدیہ لے لو، ہر سے معاوضہ لے لو۔ عمر تو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں ان کو قتل کروں۔ سارے کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ جملہ بلند آواز سے کہو اور شوق سے پڑھو۔ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ہر صحابی کے رشتہ داروں کو، ہر صحابی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارحم الراحمین، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر ہی گزری، قرآن پاک نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج عذاب نازل ہوتا تو عمر کے بغیر کوئی نہ بچتا۔ اللہ اکبر، جو عمر کا فیصلہ تھا ان کو قتل کیا، وہ فیصلہ صحیح تھا۔ آج اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے بغیر کوئی نہ بچتا۔ پردے کے بارے میں امہات المومنین میں سے ایک اماں باہر نکلی، کافر ہنسنے لگے، دیکھنے لگے، ارے وہ جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا امی ارجی الی بیتک، امی ارجی الی بیتک، اماں واپس چلی جا، اماں واپس چلی جا۔ یہ کافر چمیں گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، واپس چلی جا۔ امی واپس چلی گئی، تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، مومن عورتوں کے اوپر لازم ہے کہ پردہ کریں۔ شراب کے بارے میں کہ شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو گئی، حضرت عمر فاروق کے مشورے تھے۔ آذان کے بارے میں کیا کیا جائے، آذان کیسے کریں؟ آذان ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، بعض نے کہا کہ لکڑی آواز لگاؤ لوگ نماز میں آ جائیں، بعض نے کہا آگ جلاؤ، بعض نے کہا آگ جلاؤ نماز میں آ جائیں گے، لوگوں نے کہا آگ جلائیں گے، ہانڈی کے نیچے بھی آگ جلتی ہے تو کوئی ہانڈی پکائے گا تو لوگ آئیں گے، بھائی نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی نے کہا کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رات کو خواب دیکھا، ایک فرشتوں کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آذان کے کلمات حضرت عمر فاروق نے اس فرشتے سے سنے، آپ صاحب کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، یہ الفاظ، یہ آذان کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر کہہ رہا ہے اس کو آذان یہ عمر ہے، جو یہ عمر ہے۔ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ صحابی کا نام ہے، سینکڑوں میل دور، ابھی وائرلیس کا نظام موجود نہیں ہے، ممبر پر بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق، توجہ کریں، کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں، بس ایسے جملہ کہا یا ساریہ الجبل۔ کچھ عرصے کے بعد آیا وہ ساری آیا، بتاؤ بھائی کوئی مسئلہ کوئی بات؟ کہا کہ ہم نے حضرت عمر فاروق حضرت امیر المومنین کی آواز سنی، یا ساریہ الجبل، جبل کے آڑ میں آ جاؤ، جبل کی طرف آ جاؤ، ادھر اس طرف دشمن ہے، جبل کی طرف آ جاؤ، اگر ہم یہ آواز نہ سنتے تو دشمن ہمارے پر حملہ کر لیتا۔ سینکڑوں میل دور حضرت عمر فاروق آواز لگا رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، یا ساریہ جبل کی طرف آ جانا، جبل کی اوٹ میں آ جانا۔ یہ کون ہے؟ جو کون ہے؟ یہ عمر ہے، جو یہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق
سیدھا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں ہاتھ حضرت عمر فاروق، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، توجہ کریں اور دل پر یہ الفاظ لکھیں، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اس طرح اٹھیں گے، ہم قیامت میں بھی اس طرح اٹھیں گے۔ اتنے دلائل ہیں عزیزو، قرآن اور حدیث میں اتنے دلائل ہیں، ان دلائل کے باوجود اگر کوئی نہ مانے، اس کی بدبختی ہے نا، اس کی بدبختی ہے، اتنے دلائل کے بعد نہ مانے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہوا، لوگوں نے چمہ گویاں کی اما عائشہ کے بارے میں، لوگوں نے باتیں بنائی، الزامات لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہیں، توجہ کریں، مغموم ہیں، مایوس ہیں، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے، عائشہ نہیں تو کوئی اور، آپ کی زوجہ بن جائے گی، عائشہ نہیں تو کوئی اور۔ عمر کیا کہتے ہیں تمہارا مشورہ کیا ہے؟ توجہ کریں، عمر تمہارا مشورہ کیا ہے؟ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اے عمر، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو مجھے بتائیں عائشہ سے نکاح کس کی مرضی سے کیا آپ نے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے کس کی مرضی سے کیا، کس کے مشورے سے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جس سے میں نے نکاح کیا اور جس کو نکاح کرایا، چاو جس سے نکاح کیا اور جس کو نکاح کرایا، کیا مانا؟ بیٹیوں کا نکاح، بیٹیوں کا نکاح، عثمان ذی النورین کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، بی بی فاطمہ دے دی، جس سے میں نے نکاح کیا ہے، جس کو میں نے نکاح کرایا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے، وہ اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا، اللہ کی مرضی سے نکاح کرایا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے نکاح کرایا بیٹی کا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، نبی تو پاک ہو، اس کی گھر والی پاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، نبی پاک تو اس کی گھر والی بھی پاک، جو نبی پاک تو ان کی گھر والی بھی، پورا رکوع سورہ نور میں نازل ہوا، سورہ نور نازل ہوئی، اما عائشہ کی پاک دامنی کے لیے آیات نازل ہوئی، اس کے باوجود بھی کوئی بدبختی کرے، اس کے باوجود بھی کوئی قرآن اور حدیث کو نہ مانے، اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ درود شریف بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب خلیفہ بنائے گئے، جب خلیفے ہوئے، امیر المومنین ہوئے، رات کو پہراتے رہے، ایسا حکمران کو بتائیں، قوم سو رہی ہو اور رات کو پہرا دینے والا کوئی پہرا دے رہا ہو، وقت کا حکمران پہرا دے رہا ہے عزیزو۔ شام کی طرف آئے، شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے، وہ ابو عبیدہ بن جراح جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، دنیا میں جنت کی خوشخبری کہ میں آ رہا ہوں بیت المقدس، بیت المقدس آ رہا ہوں، اونٹ پر سوار ہیں، توجہ کریں، اونٹ پر سوار ہیں، غلام ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، ایک میل خود سوار، ایک میل غلام سوار ہوتا ہے، اس طرح چل رہے ہیں۔ بیت المقدس پہنچے، جب تم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے باری آئی غلام کی، باری آئی کس کی؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیں، آپ سوار ہو جائیں، تو حضرت نے کہا نہیں، تم سوار ہو جاؤ، تم سوار ہو جاؤ۔ غلام اونٹ پر سوار ہے، امیر المومنین ہے، وقت کا حکمران ہے، رسی لے رسی سے پکڑے اونٹ کو پکڑے جا رہے ہیں، شہر میں داخل ہوئے، تورات اور انجیل کو ماننے والے
यहूदी और ईसाई खड़े थे, ये वक्त का हुक्मरान है, किताबें लेकर खड़े थे। मसलहुम फित तौरात वल इंजील, चौना सुभान अल्लाह। सहाबा किराम की मिसालें तो तौरात और इंजील में भी है, सहाबा किराम की निशानी तो तौरात और इंजील में भी है। कपड़ों में चत्तियां लगी हुई थी। हर तुम्हारे को कितनी चीजें महबूब? 3 चीजें महबूब। नेकी का हुक्म करो मुझे महबूब है, अल-अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, बुराई से रोको मुझे महबूब है, वसौबुल खल्क, पुराने कपड़े पहना मुझे महबूब है। चत्ती वाले कपड़े पहने। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह आए कि हजरत ये कपड़े हैं, ये जोड़ा है, ये जोड़ा आप तब्दील करें, ये जोड़ा नया जोड़ा ले रहे, ये क्या कहेंगे? ये ईसाई यहूदी क्या कहेंगे? अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का हुक्मरान है और कपड़े पुराने पहने हुए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या फरमा रहे हैं? ए अबू बैदा, काश ये जुमला कोई और कहता, काश ये कोई जुमला कोई और कहता। क्या इज्जत कपड़ों में है? क्या इज्जत कपड़ों में है? इज्जत इस्लाम में है, शान और शौकत इस्लाम में है। हज़रत उमर फारूक फरमा रहे हैं कि कपड़ों में शान शौकत नहीं, शान शौकत है तो इस्लाम में है। वो काफिर यहूदी और ईसाई तौरात और इंजील सामने रखे हुए हैं और देख रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये नबी का सहाबी है। तौरात इंजील में निशानियां हैं। यमन के गवर्नर की तरफ आए, शिकायत लोग शिकायतें कर रहे थे। यमन का गवर्नर, ये लोग शिकायतें कर रहे हैं, क्या करता है तू? लोग कह रहे हैं कि हम उनको रात को बुलाते हैं, उठता नहीं। यमन का गवर्नर बैठा हुआ है, उठो, खड़े हो जाओ, जवाब दो, रात को फोन क्यों नहीं उठता? तो यमन का गवर्नर क्या कहता है कि हजरत, दिन मैंने इनको दे दिया है, रात अपने रब को दी है। हुक्मरान ऐसे थे तो गवर्नर भी ऐसे थे। पहरा दे रहे हैं, औरत है, बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है, क्या मार, बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चे को बंद करो, रोना बंद करो। कि इस वजह से इसको रो रहा है कि मैंने इसका दूध बंद किया है। उमर ने कहा है, उमर ने फैसला किया है, अमीरुल मोमिनीन ने कानून निकाला है, जो दूध से बच्चा बंद हो जाए, 2.5 साल का हो जाए, उसकी तनख्वाह बैतुल माल से शुरू हो जाएगी। मैं दूध जल्दी छुड़ाना चाहती हूँ, हम गरीब आदमी हैं, ताकि तनख्वाह मुकर्रर हो जाए। क्या तनख्वाह मुकर्रर हो जाए? अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म सादर फरमाया, बच्चा पैदा होता ही तनख्वाह उसकी मुकर्रर है। अरे दीवार के बाहर बच्चे रो रहे, खुद बाहर है, अम्मा बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है? बार है, अम्मा बच्चे रो रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब लोग हैं, मैं बेवा औरत हूँ, क्यों मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या कहा, कौन हो तुम? क्यों नमक पाशी कर रहे हो मेरे जख्मों पे? भाई हम गरीब आदमी हैं, मिस्कीन बच्चे हैं, रो रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं था, वो ठिकनिया, वो पत्थर देगची में रखे हुए हैं, बच्चों को बहला रही है। तुम्हारे पास लरस गए, अम्मा बैतुल माल में दरखास्त दी है, बैतुल माल जो है वहां दरखास्त दी है। कल मैं दरखास्त क्यों दूं? कल पता चलेगा, मेरा दुपट्टा होगा, मेरे हाथ होंगे, उमर का गिरबान होगा, कल पता चलेगा। हजरत उमर फारूक रो रहे हैं, लरस गए, जल्दी गए बैतुल माल, राशन उठाया, चीजें उठाई, खाने पीने की चीजें उठाई। असलम था गुलाम, हजरत शहद आई है, शहद का शरबत आपको पसंद है, शहद पी लें, शरबत पी लें। क्या मुझे शहद का शरबत पिला रहे हो? मैं यतीमों को रोता हुआ देख कर आया हूँ, जब तक उनको हंसता हुआ नहीं देखूंगा शरबत। आए, अम्मा पर्दा करो, खुद आग जला रहे हैं, लकड़ियां गीली थी, आवाज उनको नहीं लग रही थी, समझा नहीं, वो दाढ़ी से वो धुआं निकल रहा था, हज़रत उमर फारूक की दाढ़ी से धुआं निकल रहा था। वो कह रहे, बच्चे देख रहे हैं हैरान, क्या कब्र से उठकर हमारे अब्बू तो नहीं आए, हमारे अब्बू तो नहीं आ गए? वो खुद खाना पका रहे हैं, खुद वो हलवा तैयार कर रहे हैं, हज़रत उमर फारूक हलवा तैयार कर रहे हैं, उस दौर का हलवा तैयार कर रहे हैं। वो बड़ा बच्चा कह रहा है कि काश अमीरुल मोमिनीन तो आप जैसा होना चाहिए। उनको क्या पता, अमीरुल मोमिनीन तो खुद अमीरुल मोमिनीन
یہ عمر ہے جو یہ عمر ہے عزیز، پہرا دے رہے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، بھائی کیا بات ہے کہ میری بیوی وضع حمل میں، وضع حمل ہے، بچہ ہونے والا ہے، ہم مسافر ہیں، مدینے کے باہر پڑوس میں رہے ہیں، جھگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی عورت ہے نہیں، کیا کریں؟ فکر نہ کرو، کیا کہا؟ فکر نہ کرو، انتظام کر لیتے ہیں، چلو سبحان اللہ، انتظام کر لیتے ہیں۔ کیا انتظام؟ لوگ ہمارے سیلاب والے، سیلاب متاثرین، گھر گر گئے، چھتیں ختم ہو گئی، وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو پیسہ نہیں ملا، ابھی تک ان کو پیسہ ابھی تک لکھائی ہو رہی ہے، ابھی تک لکھا ہو رہی ہے، اور ایک سال گزر گیا، دوسرا سیلاب آنے کو تیار ہے، ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے۔ ایسی حکومت کس چیز کی حکومت عزیزو؟ جو فوری انصاف نہ ملے، ایسی حکومت کس چیز کی؟ کیا فائدہ ایسی حکومت کو؟ فوری انصاف ملا نہ ملا ان بچوں کو، فوری راشن ملا نہیں ملا، بھائی فکر نہ کرو، انتظام ہو جاتا ہے۔ بیوی کو کہا کہ چلو خدمت کا موقع ہے، امیر المومنین کی بیوی، نام ام کلثوم، چونس سبحان اللہ، نام ہے ام کلثوم، اور بیٹی ہے شیر خدا کی، جو بیٹی ہے کس کی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی۔ کتنی محبت تھی، رشتہ داری آپس میں اتنی تھی عزیزو، کتنی رشتہ داری آپس میں، سمجھا نہیں، آپس میں کتنی محبت ہے، جو رشتہ اپنا بیٹی جس کو جو رشتہ دے رہے ہیں تو محبت ہے نا، حضرت علی کی محبت تھی نا۔ حضرت علی کی چادر پرانی ہو گئی، حضرت علی کی چادر پرانی ہو گئی، کسی نے کہا کہ حضرت یہ چادر پرانی ہو گئی، پھٹ گئی، نئی چادر رکھ لیں، نہیں رکھ لیں، تو حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ چادر کس نے دی ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ چادر کس نے دی ہے؟ یہ میرے محبوب دوست حضرت عمر فاروق کی تحفے میں نشانی ملی ہے، حضرت عمر فاروق نے مجھے تحفے میں دی تھی، میں اس کو کیسے اتاروں؟ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کے؟ شیر خدا کے۔ حضرت عمر فاروق گئے اور اپنے زوجہ کو لے کر آئے، زوجہ خدمت کر رہی ہے، وہ گڑ بھی لیا، گھی بھی لیا، جو چیزیں ضرورت کی چیزیں دی۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ گھرانہ امیر المومنین کو کیا پتہ، ان کو پتہ ہی نہیں، تو اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ مسافر حیران ہو گیا، امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو کہ آپ امیر المومنین، رات کو پہرا دے رہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر بنیاد ہے، ابو بکر اساسها وعمر جدارها، عمر دیوار ہے، وعثمان سقفها، عثمان چھت ہے، وعلی بابها، علی دروازہ ہے۔